فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں اپنے غضب کے وقت تجھے یاد رکھوں گا اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا۔ ارشاد حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ، جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کی سبب آنسو جاری ہو جائیں اور اس کے قطرے زمین پر گریں تو جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ ارشاد حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو نیکیوں اور اطاعت الہی کے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہے۔ عزت اور ذلت کوشش کے درجے نہیں بلکہ نصیب کے مقامات ہیں۔ وہ انسان سب سے زیادہ کامیاب ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اسے اپنے اعمال کے مطابق تقسیم کر لو۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ سب سے دردناک روانگی اس شخص کی ہے جو آپ کے پاس سے تو چلا گیا مگر آپ کے اندر سے نہ جا سکا۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ چلنا ضروری نہیں، سچائی کے ساتھ چلو، ایک دن وقت تمہارے ساتھ چلے گا۔ ایک بیٹی اور ایک درخت کا ہونا گھر میں ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ جسمانی بیماری زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچا دے گی، مگر شرک ایک ایسی روحانی بیماری ہے جو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما، آمین۔ عمل کے بغیر علم پاگل پن اور دیوانگی سے کم نہیں، اور علم کے بغیر عمل کی کچھ حیثیت نہیں۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک حیات کی برائی نہیں کرتے۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایت نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برینڈڈ کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتے ہیں۔ اس بات کو گرہ سے باندھ لو کہ جو علم آج تمہیں گناہوں سے دور نہ کر سکا، اللہ عز و جل کی اطاعت و عبادت کا شوق پیدا نہ کر سکا، یہ کل قیامت میں تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بھی نہیں بچا سکے گا۔ اگر آج تم نے نیک عمل نہ کیا اور سنتوں کو اپنا کر گزرے ہوئے وقت سے فائدہ نہ اٹھایا تو کل قیامت میں تمہاری ایک ہی پکار ہوگی، فارجعنا نعمل صالحا، ہمیں پھر بھیج کے نیک عمل کریں۔ تو تجھے جواب دیا جائے گا، اے احمق و نادان، تو وہیں سے تو آ رہا ہے، اکیلے ہی طے کرنے ہوتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے سائز کے نہیں،
دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت مت خراب کرنا، کیونکہ دولت دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں مل جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ انتخاب اس کا کیجیے جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کا جس کی وجہ سے آپ بوڑھے ہوں۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے انجیل مقدس میں یہ لکھا ہوا پایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میت کو چارپائی پر رکھ کر قبر تک لانے کے دوران اللہ عز و جل میت سے 40 سوال کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، لوگوں کو حسین و جمیل نظر آنے کے لیے برسوں تو خود کو سنوارتا رہا، لیکن جس چیز یعنی دل پر میری نظر رحمت ہوتی ہے، اسے تو نے ایک لمحہ بھی پاک و صاف نہ کیا۔ اے انسان، ہر روز اللہ عز و جل تیرے دل پر نظر کرم فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، تو میری غیر کی خاطر کیا کچھ کر گزرتا ہے، حالانکہ تجھے میری نعمتوں نے گھیر رکھا ہے، پھر بھی میری فرما برداری کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیا تو بہرا ہو چکا ہے؟ کیا تجھے کچھ سنائی نہیں دیتا؟ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو، اپنا حساب خود کر لو اور اپنے اعمال کا وزن کم کر لو قبل اس کے کہ انہیں تولا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا، وہ جھوٹی امید و آس کا شکار ہے، اور جس نے یہ خیال کیا کہ نیک اعمال کے بھرپور کوشش سے ہی جنت میں داخل ہوگا، تو گویا وہ خود کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مستغنی و بے پرواہ سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری آپ رحمت اللہ علیہ کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ حقیقی بندگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ اعمال نہ چھوڑے بلکہ عمل کو اچھا سمجھنا چھوڑ دے۔ اگر تم 100 سال تک حصول علم میں مصروف رہو اور 1000 کتابیں جمع کر لو، تب بھی عمل کے بغیر اللہ عز و جل کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ نصیحت کرنا تو بہت آسان ہے، مگر اس کو قبول کرنا یعنی اس پر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں دنیاوی لذت اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، ان کو نصیحت و بھلائی کی باتیں کڑوی لگتی ہیں۔ بالخصوص اس رسمی طالب علم کو نصیحت زیادہ کڑوی لگتی ہے جو اپنی واہ واہ چاہنے اور دنیاوی شہرت کے حصول میں مگن ہو، کیونکہ وہ اس گمان فاسد میں مبتلا ہوتا ہے کہ اسے کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے صرف علم ہی کافی ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ تو فلسفیوں کا نظریہ ہے، اور یہ شخص اتنا بھی نہیں جانتا کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنا آخرت میں شدید پکڑ کا باعث ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درود پاک تمہارے سب غموں کے لیے کافی ہوگا اور اس سے تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ زندگی کا مقصد خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے۔